السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ان امور کے بارے میں ہے کہ جن میں شرعی مصلحت کے پیش نظر جھوٹ بولنا مباح ہے۔ آخر وہ کون سے امور ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنا شرعی مصلحت کے پیش نظر مباح ہے، جائز ہے، اور اس کے حدود اور قیود کیا ہیں؟ میرے دوستو، دین اسلام میں جھوٹ بولنا، حقیقت کے خلاف کوئی بات کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ ناپسندیدہ اور مذموم خصلت ہے۔ قرآن و سنت میں اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اسے ایمان کے منافی عمل قرار دیا گیا ہے، اس پر اخروی سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ جھوٹ وہ لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹ ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی تک پہنچاتا ہے، برائی تک لے جاتا ہے، اور برائی جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ان احادیث سے اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت مذموم خصلت ہے۔ لیکن بعض صحیح روایات اور بعض صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص حالات میں، بعض مخصوص مواقع پر بڑی مصلحت کے پیش نظر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ انہی احادیث اور روایات میں سے ایک روایت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل الكذب الا في ثلاث، كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے سوائے لفظ لیرضیہا کے، یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے صرف 3 موقعوں کے: آدمی کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، اس کو خوش رکھنے کے لیے، دوران جنگ جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اسی معنی کے اور اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے جو ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے مابین صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کوئی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، تَعْنِي الْحَرْبَ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے علاوہ کسی اور بات میں جھوٹ کی اجازت دی ہو، ایک تو لڑائی میں، دوسرے لوگوں کے مابین صلح کرانے میں، اور تیسرے مرد اور بیوی کی باہم گفتگو میں، شوہر اور بیوی کی باہم گفتگو میں۔ تو ان روایات سے، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت عام حالات میں قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور جن 3 حالات کا یا جن 3 مواقع کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ مخصوص اور استثنائی حالات ہیں، وہ مخصوص اور استثنائی صورتیں ہیں۔ دوران جنگ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی باتیں کرے جن سے مسلم فوج کا حوصلہ بڑھے اور دشمن دھوکے میں پڑ جائے۔ اسی چیز کو ایک حدیث میں الحرب خدعہ کہا گیا ہے، یا الحرب خدعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگوں کے درمیان مصالحت کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص کی طرف سے
دوسرے تک ایسی بات پہنچائے جس سے ان کے درمیان پائی جانے والی تلخیاں، پائی جانے والے اختلافات دور ہو جائیں، اور ان کے تعلقات میں، ان کے باہمی تعلقات میں خوشگواری آئے، چاہے وہ بات اس نے اس شخص سے سنی نہ ہو۔ لیکن اس طرح سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں کہ جس سے دوسرے فریق پر ظلم اور زیادتی ہو، اس طرح جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اتنی حد تک جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ دونوں کے درمیان تلخیاں دور ہوں، دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں۔ اور بیوی سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس سے زیادہ محبت اور تعلق کا اظہار کرے، خواہ وہ اپنے دل میں اس سے اتنی محبت نہ پاتا ہو۔ اس کا مقصد جو ازدواجی تعلقات ہے اس میں خوشگواری پیدا کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنا صرف اسی وقت تک جائز ہو سکتا ہے جب ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، یا کوئی ایسی چیز نہ وصول کر رہا ہو جس کا اسے حق نہ ہو، یعنی ظلم اور زیادتی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ اسی طرح امام نووی نے بھی لکھا کہ شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کے معاملے میں ایسا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرائض کی عدم ادائیگی یا ناحق کے حصول میں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، اس لیے کہ یہ بالاتفاق حرام ہے۔ تو میرے دوستو، جھوٹ بولنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ مخصوص اور استثنائی حالات میں اور بڑی ہی محدود دائرے میں رہتے ہوئے، شرعی مصلحت اور شرعی ضرورت کے پیش نظر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، اور جن حالات میں اجازت دی گئی ہے، جن مخصوص حالات میں اسے مباح قرار دیا گیا ہے، ان مخصوص حالات میں شرعی مصلحت کے پیش نظر اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے، یا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے آپسی جو اختلافات ہیں، جو ناچاکیاں، وہ دور ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔